سعد رضوی صاحب نے، کوئی مانے یا نہ مانے، سعد رضوی صاحب نے کل انٹرویو دے کے پوری قوم کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے، اور سعد رضوی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ آگے عوام کو کرنا ہے۔ اب سعد رضوی صاحب نے یہ انٹرویو دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، کتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، لیکن حکومت اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل حافظ سعد رضوی صاحب نے فرح فریج کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر تفصیلی گفتگو کی سعد رضوی صاحب نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو سعد رضوی صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جیت چکا ہے۔ اس کا جو مطالبہ تھا، اس کی جو شرط تھی حکومت کے ساتھ کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے رہائی کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے، حکومت سنجیدہ کوشش کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن سعد رضوی صاحب جیت گئے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اس کی گہرائی، اس کی سنجیدگی کا مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یار کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں 22-23 کروڑ کی عوام میں ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ لے گئے، تو کوئی وجہ تو ہے لے گئے۔ یہ عام آدمی کے دل میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یار کوئی وجہ ہے تو لے گئے، کیوں لے گئے، کسی اور کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ جب یہ سوال دل میں آتا تھا تو فوراً آسیہ ملونہ دل میں آ جاتی تھی کہ یار پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کا جو حال ہے سب لوگوں کو معلوم ہے، کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں کیا کام کرتے ہیں یا کس حال میں رہتے ہیں۔ اکثر کرسچن کمیونٹی جو کام کرتی ہے، لیکن امریکہ کو پاکستان کی کسی کرسچن کمیونٹی کے اوپر کوئی یعنی کہ فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ پوری یورپی یونین کو۔ تو انہوں نے دوسرا آسیہ ملونہ کو اہمیت کیوں دی، یہ بھی ایک بڑا سوال دل میں آتا تھا۔ ناظرین، کل حافظ سعد رضوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میں جو کیس وہ جیت گیا ہے وہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بالکل حافظ سعد رضوی صاحب ابھی کل جو انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے بعد حافظ سعد رضوی صاحب آرام سے اپنے گھر میں سو جائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی نہ لیں، تو میں 100 نمبر دے دوں گا حافظ سعد رضوی صاحب کو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن تو میں آپ لوگوں کو چیزہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سعد رضوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے جو جرم کیا ہے، جو ہم نہیں مانتے، لیکن جس جرم کی اس کو سزا مل رہی ہے صرف پستول تاننے کی سزا، تو کیا پاکستان، کیا دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی ایسی سزا موجود ہے کہ صرف پسٹل تاننے کی وجہ سے اس کو 86 سال سزا ہو؟ نمبر 2، پاکستان کی کوئی بھی حکومت اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا؟ بڑی امید کی جا رہی تھی عمران خان کے اوپر کہ عمران خان آئے گا، لیکن عمران خان بھی جب ٹرمپ کے سامنے بیٹھا تو ایک خاتون صحافی نے جب آسیہ ملونہ کو متعلق سوال کیا تھا تو عمران خان بھی ہاتھ سے اشارہ اس کو کر رہا تھا کہ یہ سوال مت کرو۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت مشرف کے بعد کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سیریس طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اٹھائے، لیکن نہیں اٹھاتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سوالوں کا جواب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم انڈیویجول تو الزام لگا دیتے ہیں کہ یار عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، امریکہ کا غلام ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف امریکہ کا غلام ہے، مشرف امریکہ کا غلام تھا، لیکن میں قسم سے حلفیہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر امریکہ کا غلام ہے۔ ہر سیاسی لیڈر کی جرت ہی نہیں ہے، اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اتنی غیرت اسلامی ان کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ امریکہ کے سامنے اپنے جائز مطالبات کا مطالبہ کریں، نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کس امید سے بیٹھے ہیں کہ بھئی پاکستان ترقی کرے گا؟ ابھی میں جو سعد رضوی صاحب کی جیت ہے اس کی بات آگے میں کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ سوال اٹھتا ہے اصل وجہ کیا ہے؟ جو سوال ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یار ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیوں، باقی کسی کو نہیں پکڑا ہے؟ اسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آسیہ ملونہ کا کیس۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسلمان لبرل بے شرم انسان ہیں، جب بات دین کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ماڈرن دور چل رہا ہے، ماڈرن اسلام چل رہا ہے،
آپ ہر جگہ میں اسلام کی دلیل دیتے ہیں، اپنے مذہب کی دلیل دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دلیل دیتے ہیں. اور کئی جگہ میں دبئی میں ایسے ایک کمپنی میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ نے السلام علیکم نہیں کہنا ہے، آپ نے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ کہنا ہے، سلام نہیں ڈالنا ہے. تو مسلمان باوجود اس کے کہ پاکستان پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، لیکن ہمارے لبرل مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی دلیل نہیں دیتے، ہم کہیں جا کے ہم نہیں کہتے جی ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت ایمانی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن یہودوں نے سارا جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اپنی غیرت کو سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری غیرت ہے، ہمارا مذہب ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی معاملات ہیں. آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کہ ان لوگوں نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا تھا، اپنے مذہب کا مسئلہ بنایا تھا. کہ ایک عام سی ننکانہ صاحب میں معمولی کا ان پڑھ سی رہنے والی گستاخہ کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا. کیوں؟ کہ وہ کرسچن لڑکی ہے، اس نے ہمت دکھائی اور جرات دکھائی، پورا یورپ اکٹھے ہو گیا. اور ہمارے بے غیرت سیاستدانوں نے کیا کیا؟ گھٹنے ٹیک دی اور ان کو کہا کہ بھائی لے کے جاؤ، ہم اپنے علماء کرام کو جیل میں ڈالیں گے، لے کے جائیں گے. لیکن جہاں مسئلہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آتا ہے تو یعنی کہ اس کے اوپر ہمارے حکمرانوں کی اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے. ڈاکٹر سعد رضوی صاحب کے اوپر فرق قریش نے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے رانا ثناء اللہ سے جب میٹنگ میں بات کیا ہے تو ان لوگوں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ ناظرین بہت دکھ ہوا حافظ سعد رضوی صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سن کے کہ حکومت نے کہا ہے، کمیٹی نے کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم کو طریقہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں. سعد رضوی صاحب کا کام کیا ہے؟ سعد رضوی صاحب کی اس ٹائم جو موجودہ حیثیت ہے وہ ایک صحافی یا ایک میڈیا کی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں یا کسی جگہ میں اس کی نمائندگی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود مثال کے طور پر آپ میڈیا میں ڈیلی دیکھتے ہیں ایک صحافی 10-10 لاکھ روپیہ پلس امرات لے رہا ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس نے کسی کے اوپر ایف آئی آر ڈالا، کبھی کسی نے کسی کو اس نے انصاف نہیں، وہ عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر وہ ایمانداری سے کام کرے تو وہ عوام کے سامنے حقائق رکھتے ہیں، فیصلہ عوام کو کرنا ہوتا ہے. سعد رضوی صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ عوام کے سامنے اس نے رکھ دیا ہے کہ بھئی حقیقت کیا ہے اور آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے. وہ احتجاج بھی کر سکتا ہے نا، اور کیا کر سکتا ہے. باقی دوسرے نمبر پہ کہ جو عافیہ صدیقی جیل میں ہے، حافظ سعد رضوی صاحب جتنی بھی کوشش کریں، اس کے علاوہ انڈیویجول کوئی جتنی بھی کوشش کرے، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کرا سکتے، بشرطے کہ جب تک اسٹیٹ لیول پہ، ریاستی لیول پہ اس کا کیس نہیں لڑا جاتا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرانسیسی سفیر کا مطالبہ لے کے فیض آباد جا رہے تھے تو حکومت نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہماری مجبوریاں ہیں، آپ ایسا کرو کہ فرانسیسی سفیر کی جو بے-دخلی کا مطالبہ ہے نا اس سے پیچھے آ جاؤ. تو اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک ریاستی لیول پہ آپ ایک قرارداد جمع کرا دو. اس سے کیا ہوگا کہ ایک ریاستی لیول پہ پیغام جائے گا کہ پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، عمران خان نے نہیں، سعد رضوی نے نہیں، زرداری نے نہیں، کسی عرب وغیرہ نے نہیں، ریاست پاکستان نے مذمت کیا ہے اس کی. لیکن پاکستان میں غیرت نہیں تھی. حافظ سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے یہ مطالبہ کر کے پوری قوم کے سامنے رکھنا ہے کہ پاکستان میں کن کن لیڈروں میں کتنی غیرت ہے، حکومت اس کے اوپر سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اب سعد رضوی صاحب نے یہ انٹرویو دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، کتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. لیکن حکومت اس میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی، کوئی بھی حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی. جب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ بتاؤ ہم کو، تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کرو کہ اس کا جو عافیہ صدیقی کا سٹیٹس ہے وہ بحال کرو. اس کے جتنے آئی ڈی کارڈ ہیں، اس کا پاسپورٹ ہے جو معلومی سالوں سال سے ایکسپائر پڑا ہے، جب وہ بحال نہیں ہوں گے تو ایز اے سٹیٹ ریاستی لیول پہ اس کا کوئی کیس لڑ نہیں سکتا. اس سب سے بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے جتنے آئی ڈی کارڈ ہیں، اس کی جتنے پاسپورٹ وغیرہ آئیڈینٹی ہے وہ پوری ایکسپائر ہو گئی ہے. حکومت نے یہ سوچا بھی نہیں
ان کو یہ غیرت بھی نہیں آئی کہ یار وہ ایک پاکستان کی بیٹی ہے، ہم اس کو ایز اے پاکستانی مسلمانوں کی غیرت سمجھ کے وہ پاکستان سے اٹھا کے لے کے آئے، چلو یار ہم ان کے لیے کچھ آواز اٹھائیں۔ سنجیدگی سے ایز اے انسانیت، بے شرم پاکستانی مسلمان جو کہتے ہیں کہ جب بات اسلام کی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسانیت کو لے کے آتے ہیں کہ یار انسانیت کے طور پر سکھوں کو جو اس نے گستاخی کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے، انسانیت یعنی کہ اسلام سے پہلے انسانیت کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کی انسانیت کے اوپر بھی غیرت نہیں جاگ رہی ہے کہ چھوڑو وہ پاکستانی ہے، چھوڑو وہ مسلم ہے، چلو یار اس نے ایک چھوٹی سی سزا کی وجہ سے 80 سال اس نے سزا کاٹ لیا ہے، تو کیا ہم اس کو ایز اے انسانیت کے طور پہ بات ہے؟ تو کس حد تک امریکہ کی غلامی ہمارے جو حکمران ہے وہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین کوئی شک نہیں ہے اس میں، حافظ سعد رضوی صاحب نے کل انٹرویو دے کے یہ ثابت کر دیا قوم کے سامنے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں، ہم کر بھی اور کچھ کیا سکتے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے۔ عمران خان کے دور میں شاہ محمود قریشی جب گئے تھے، جب وہ سوال کیا گیا تھا تو اس ٹائم بڑی امید لگائی جا رہی تھی، تو اس ٹائم شاہ محمود قریشی کا بیان موجود ہے، مجھے نہیں مل رہا تھا، کہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم آسیہ مولونہ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، رہائی دلوانا چاہتے ہیں، لیکن آفیہ خود نہیں باہر آنا چاہتی۔ یہ بیان بھی شاہ محمود قریشی کا چلا تھا۔ تو ناظرین سعد رضوی صاحب نے، کوئی مانے یا نہ مانے، سعد رضوی صاحب نے کل انٹرویو دے کے پوری قوم کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے، اور سعد رضوی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ آگے عوام کو کرنا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں اس مسئلے کے اوپر، غیرت کے لیے، غیرت ایمانی کے لیے، غیرت مسلمانی کے لیے، غیرت پاکستان کے لیے، کیا ان میں کچھ ہمت ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، یا ان حکمرانوں کو وہ چن سکتے ہیں جو سیریس ہیں اس مسئلے کے اوپر؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اور آگے بھی انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ